قرآن کریم بھی اللہ کا پیغام ہے اور رسول اللہ کی حدیث بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن کریم کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے اور حدیث پاک کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے اپنے نبی پر جیسے قرآن اتارا ویسے ہی سنت یعنی حدیث پاک حکمت بھی نازل کی ہے، اور قرآن اور حدیث اتار کے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو ان علوم سے روشناس کرا دیا جس کے نزول سے پہلے معاملہ نہیں تھا۔ اور قرآن اور حدیث کا اترنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ جیسے قرآن کریم آسمان سے آیا ہے ویسے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، معنی مطلب و مراد و مفہوم بھی اللہ کا ہے۔ حدیث پاک میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب اللہ کا ہے، باقی وہی خداوندی ہونے میں دونوں ہیں۔ اور میرے دوستو، سب سے بڑا رتبہ استدلال کرنے میں، دلیل پیش کرنے میں قرآن کریم کا ہے، لیکن ایمان لانے میں ترتیب پہلے حدیث پاک کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب کسی مسئلے پر، کسی عقیدے پر، کسی نظریے پر جب بندہ دلیل قائم کرتا ہے تو پہلے اللہ کا قرآن بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کو آیت پڑھ کے اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے عقیدے اور نظریے کے ثبوت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ترتیب ایمان اور ہے۔ ترتیب ایمان میں رتبہ اگرچہ قرآن کا بڑا ہے، لیکن ترتیب ایمان میں پہلے ایمان حضور پاک کی حدیث پر لایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے دوستو، اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے بولیے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ ہم حضور پاک کو سچا مانتے ہیں، صادق المصدوق مانتے ہیں، حضور پاک کی گفتگو حقیقت پہ مبنی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ حضور کی زبان کو سچا مانا، حضور کی زبان کو حقیقت مانا تو ہم نے قرآن کو مانا۔ پتہ چلا پہلے پیغمبر کی زبان کو مان کے ہم نے حدیث پر ایمان لایا ہے، پھر قرآن پر ایمان لایا۔